اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 18ویں پارے کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اللہ نے کامیاب ایمان والوں کی چند صفات کو بیان کیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ نے کامیاب ایمان والے ان لوگوں کو بتایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ پھر صفت بتائی کہ جو لغو اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور اسی کے متعلق پچھلے کئی ہفتوں سے ہم اس کو سن رہے ہیں۔ آج میں نے جو آیت پڑھی اس میں ایمان والوں کی ایک اور صفت اللہ نے بیان فرمائی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ تو امانت کا تذکرہ ہو گیا۔ دوسرا ہے وعہدهم راعون، اور کامیاب ایمان والے وہ ہیں کہ جو عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھی ہم یہ کام کر دیں گے۔ تو کامل ایمان والوں کی یہ علامت ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اور صرف یہاں پر نہیں، قرآن کریم کے 15ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، کل قیامت کے دن تم سے اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے۔ حالانکہ ہم نے اس کو کتنا نارمل سمجھ لیا۔ ہماری روٹین لائف کے اندر دیکھیں گے، بات بات پہ کسی بھی چیز کا وعدہ کر لینا اور اس کو پورا نہ کرنا، یہ گویا کہ ہمارے لائف کا ایک حصہ بن چکا ہے، زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ کتنے وعدے کر لیتے ہیں، پورے بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ کامل ایمان والے کی یہ علامت بیان فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اگر کسی سے وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرنے کی عادت ڈالو۔ ایسا نہیں کہ وعدہ کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی اذا حدث کذب، جب کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے۔ بات بات کے اندر جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ سچا ایمان والا نہیں، یہ منافق ہے۔ یہ لوگوں کے بیچ میں ایمان والے ہونے کا ڈھونگ کرتا ہے، اس کی اصل لائف کے اندر، اصل زندگی کے اندر ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا اپنی زبان کے اندر سے جھوٹ کبھی نہ نکالتا۔ تو فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ سب سے پہلی بتائی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ وعدہ کر لیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، خلاف ورزی کرتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ منافق کی علامت ہے، ایمان والا آدمی ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ امانت کو اس سے پہلے ہفتوں کے اندر ہم بیان کر چکے، لہٰذا اس کے لگتا ہے ایک مسئلہ یاد آ گیا جو آپ لوگوں کو بتا دوں۔ مثلاً کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس 5,000 10,000 امانت کے طور پر رکھ کر گیا، ہم نے اپنے گھر کی الماری میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کبھی ضرورت پڑی یا گھر والوں کو ضرورت پڑی، کسی دوست کو ضرورت پڑی، تو آپ نے سوچا کہ اسی 5,000 کو میں سے اٹھا کر دے دیتا ہوں، بعد میں رکھ دوں گا، جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، کیونکہ وہ امانت ہے۔ مدرسوں میں کتنے بچے ہمارے پاس پیسے جمع کراتے ہیں، دور کے بچے ہوتے ہیں کہ مولانا آپ کے پاس جمع کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں ان پیسوں میں آگے پیچھے نہ ہو جائے اس لیے بچے سے کہہ دیتے ہیں بیٹا ایک کام کرو، یہ پیسے آپ ہم کو قرض دے دو، آپ کے پیسے امانت نہیں، ہمارے پاس قرض رکھ دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم سے کبھی گم ہو گیا تو ہمیں دینا پڑے گا کیونکہ ہم نے قرض لیا ہے، اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ان پیسوں کو ہم جب چاہے استعمال کر سکتے۔ امانت اگر کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہے اس میں سے لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، گرچہ آپ یہ سوچیں کہ میری دوسری الماری میں پیسے ہیں میں بعد میں رکھ دوں گا، بالکل اجازت نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم اتنا بڑا ہے، ہم اس کے اندر خیانت کر دیتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال وعدہ عہد و پیمان کرنا یہ ایمان والوں کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے 3 واقعہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہی صحابی اپنے ہی چھوٹے بچے کو بلا رہے اپنے پاس میں، بچہ آ نہیں رہا ہے، تو جیب میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہے کہ بیٹا ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گا۔ فوراً اللہ کے رسول نے صحابی سے فرمایا کہ بھئی آپ اس بچے کو بلا رہے ہیں، آپ کو دینے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے جیب میں ایک کھجور تھی، میں نے ارادہ کیا تھا کہ آئے گا تو دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا ارادہ نہیں تھا، بچے کو پھسلانے کے لیے پاس میں بلایا تھا، دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آپ کے اس وعدہ کو پورا نہ کرنے کے آپ گنہگار ہوں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ اور اگر ہم اس طریقے سے بلاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، ہم تو گنہگار ہوتے ہی ہوتے ہیں وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا ذہن کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں یہ چیز کوئی بری نہیں ہے، کسی کو وعدہ کر کے نہ دینا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی آدمی ہمیں بلانے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچے نے دروازہ کھولا، اس آدمی نے پوچھا کہ بھائی ابو گھر پہ ہیں؟ تو بچہ ابا آ کے کہہ رہا ہے، بیٹا اپنے ابا کو آ کے کہہ رہا ہے کوئی مہمان آئے ہیں آپ کو بلا رہے۔ وہی باپ بچے کو کہتا ہے یہ کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ بچے کے ذہن میں جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں، اس کا گناہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ بھئی جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بڑا ہو کے جتنا جھوٹ بولتا جائے گا اس جھوٹ کے گنہگار آپ بھی ہوں گے۔ معاشرے میں لوگ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہو۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور کبھی کبھی تو بچے جا کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے، میرے ابا یوں کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں ہی نہیں ہے، تو اس سے آپ کا جھوٹ بھی پکڑا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ کو دینے کا ارادہ تھا اور بچے کو آپ نے بلایا تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے معاشرے میں اصل میں یہ چیز ایسی ہے کہ ہم برا نہیں سمجھتے، اور آدمی کی ریورس اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ کتنی مرتبہ ہم گھر سے نکلتے، گھر میں چھوٹا بچہ ہے، ضد کرتا ہے ابا کے ساتھ دادا کے ساتھ جانے کے لیے، اور ہم لوگ اس کا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو کوئی بہانہ کر دیتے تیرے لیے بازار سے چاکلیٹ لے آؤں گا، فلا لے آؤں گا، اور لے بھی نہیں جاتے۔ یہ وعدہ خلافی گنہگار ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ دوسرا قصہ میں آپ کو سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ مکہ کا ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے ملاقات کا وعدہ کیا کہ ہم کل مکہ میں فلاں جگہ پر ملیں گے آپ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعین وقت پر اس آدمی سے ملنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ 1 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 10 گھنٹہ اللہ کے رسول وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ پیشاب وغیرہ کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، فوراً آ کے وہاں کھڑے ہو رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول نے 3 دن تک انتظار کیا۔ دنیا میں آج اس کی مثال نہیں مل سکتی میرے بھائیو۔ یا اللہ ہزاروں درود و سلام ہو اس آقا پر جو ان کے ساتھ خاص تھا۔ 3 دن تک انتظار کیا، وہ آدمی آیا نہیں۔ 3 دن کے بعد آیا، تب بھی وہ پیارے رسول خالی اتنا فرما رہے کہ بھائی آپ نے وعدہ پورا نہ کر کے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور نے خالی اتنا فرمایا، کوئی ڈانٹا بھی نہیں، برا بھلا بھی نہیں کہا۔ آپ نے 3 دن انتظار کر کے سبق دیا دنیا والوں کے کہ ایمان والے کی زبان کیسی ہوتی۔ تیسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ مدینہ میں صحابہ مشرکین مکہ سے لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے، جنگ بدر اسلام کی پہلی لڑائی۔ اور یہاں مکہ سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن الیمان، جو اللہ کے رسول کے رازدار صحابی تھے، وہ اپنے ابا کے ساتھ مکہ سے نکل رہے۔ راستے میں ابو جہل ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں محمد رسول اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے تم ان کے پاس جا کے ہمارے خلاف لڑو۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو محمد رسول اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا وعدہ کرو۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں اگر اللہ کے رسول آپ کے خلاف لڑنے بھی آئے تب بھی ہم لڑائی میں نہیں آئیں گے، ہم تو خالی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ حضرت حذیفہ اپنے ابا کو لے کر مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا اللہ کے رسول بدر کے لیے نکل چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ فوج میں شامل ہو گئے، ملاقات کی، کہا یا رسول اللہ راستے میں ابو جہل کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا،
اور میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں لڑائی میں شریک نہیں ہوں گا، لیکن اس نے میری گردن پہ تلوار رکھ کے وعدہ کیا تھا، آپ کرم فرما دیجئے، مجھے جنگ بدر میں شامل ہونے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، حالانکہ سخت ضرورت ہے مسلمانوں کو فوج میں ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ بہادر نوجوان ہیں، ان کے ابا بہادر ہیں، اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، پھر بھی اللہ کے رسول فرما رہے حذیفہ آپ ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو، گرچہ اس نے وعدہ آپ کی گردن پہ تلوار رکھ کے کیا ہے، لیکن ہم دنیا والوں کو یہ میسیج دینا نہیں چاہتے ہیں کہ ایمان والے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، ایمان والے وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ابو جہل ہی کیوں نہیں ہے، ہم اس کے سامنے بھی اسلام کا میسیج غلط دینا نہیں چاہتے۔ یہ 3 واقعوں کے اندر آپ نے سنا کہ جیسے محمد رسول اللہ کیا فرما رہے، ایمان والے کی علامت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہم سب ایمان والوں کی علامت ہے، لہٰذا اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں کہ جب کسی سے وعدہ کریں۔ یہ بات الگ ہے کہ بھی کام کاج ہمارا ایسا ہے، کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، 2-4 دن کا اور وعدہ لے لیجئے، ہفتہ اور بڑھا دیجئے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، اچانک کسی پرابلم کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، آپ ایمان والے ہیں، آپ کی صفت ہے کہ آپ سامنے سے فون کر کے اس کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی چیز فلاں تاریخ کو تیار کر کے دیں گے، ہم دے نہیں پائے، کاریگر نہیں آیا یا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، جو بھی آپ کا ریزن ہو وہ ریزن بتا دیجئے تاکہ وہ سامنے والا سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ بھی یہ آدمی نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو وہ پورا کر۔ یہی ایمان والوں کی علامت۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اس صفت کو ہماری زندگی میں ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا